اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور تحقیق کے زلیخا نے ان کا ارادہ کیا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف نے بھی زلیخا کا ارادہ کیا۔ لولا ان رأى برہان ربی، اگر وہ نہ دیکھتے ان کے رب کی دلیل۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم پھیر دیتے ان سے برائی اور بے حیائی کو۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے ہیں۔ سورہ یوسف کی ایک آیت کی تلاوت ہوئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ واقعہ تو آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ زلیخا نے اپنے برے ارادے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلا لیا، اور اس نے اپنے پلاننگ کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام جب اندر داخل ہوئے تو دروازے بند کر دیے، اور پھر اس نے گناہ کی دعوت دی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، تحقیق کے زلیخا نے ارادہ کیا یوسف کا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف نے ارادہ کیا زلیخا کا۔ لولا ان رأى برہان ربی، اگر وہ ان کے رب کے دلیل کو نہ دیکھتے تو پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ یہ اس کا بظاہر لفظی معنی ہے۔ یہاں اس پر بہت ساری بحث ہوتی ہے، علماء نے، مفسرین کرام نے ذکر فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف کا ارادہ کیا، تو یہ بات تو پوری طرح سمجھ میں آتی ہے، چونکہ اسی نے پورے پلاننگ کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر بلا لیا تھا۔ لیکن آگے کا جو جملہ ہے بہت ہی خطرناک ہے، وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف نے زلیخا کا ارادہ کیا۔ اب یہاں اگر یہ معنی مراد رہیں گے تو پھر نبی کا مسئلہ ہے، عصمت نبی کا مسئلہ ہے۔ نبی چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ نبی نبوت سے پہلے بھی پاک اور معصوم ہوتے ہیں، نبوت کے بعد بھی پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی وہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے، نبوت کے بعد بھی۔ تمام نبیوں کا یہی مسئلہ ہے، تو اس لیے مستقل عصمت انبیاء پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ کوئی نبی اس طرح کوئی غلط نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جب یہ بات ہے تو پھر یہاں خود اللہ فرماتے ہیں وَهَمَّ بِهَا کا کیا معنی ہوگا؟ حضرت یوسف نے زلیخا کا ارادہ کیا، نعوذ باللہ، کیا یوسف حضرت زلیخا کی دعوت کو قبول کر لی یا قبول کرنے کا ارادہ کیا؟ تو ایسا ماننا تو ہرگز نہیں۔ دیکھیے، اب یہاں سمجھنے کے لیے لغوی معنی کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جب تک لغوی معنی نہیں جانیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ ہم، ہا، میم،
ہم جس کو کہتے ہیں ارادہ، قصد کرنا، ارادہ کرنا، تو اس کے دو معنی آتے ہیں لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے اس کے دو معنی آتے ہیں۔ یہ کہ قصد ارادہ کرنا، پکا مصمم ارادہ کرنا کسی کام کرنے کا، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی ہے دل میں کوئی بات پیدا ہو جانا، وسوسوں کا آنا، اس کو بھی ہم کہتے ہیں۔ آدمی کا ارادہ تو نہیں ہے لیکن بار بار خیال آ رہا ہے، دل میں وسوسے آ رہے ہیں، دل میں برے ارادے آ رہے ہیں، تو یہ دو معنی مراد ہے۔ اب جب دو معنی مراد ہے تو اب یہاں دو آدمی ہیں، ایک طرف حضرت یوسف ہیں تو دوسری طرف زلیخا ہیں۔ زلیخا نے تو پکا مصمم ارادہ کر لیا، تبھی تو اس نے پلاننگ کی تھی۔ تو زلیخا نے جو ارادہ کیا وہ پہلا معنی مراد ہے، ہمت جو اللہ نے کہا، زلیخا نے پکا مصمم ارادہ کر لیا گناہ کا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جو معنی ہے وہاں وہ معنی مراد نہیں ہوگا، وہاں دوسرا معنی مراد ہے جو لغوی معنی ہے، ارادہ کرنا، دل میں وسوسوں کا آنا۔ دل میں وسوسے آ جاتے ہیں یا دل میں یہ خیال گزرتا ہے تو یہ اس طرح آنا یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، اس لیے کہ وسوسے اور دل میں اس قسم کے خیالات کا آنا یہ غیر اختیاری ہے، یہ آ سکتا ہے، ہر کسی کو آ سکتا ہے۔ شیاطینی وسوسے، برے ارادے، گندے ارادے، اس قسم کی کوئی چیز آ سکتے ہیں۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے، چونکہ آدمی کے کنٹرول میں نہیں ہے، آدمی کے اختیار میں نہیں ہے۔ جو چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے اللہ اس میں گرفت نہیں فرماتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم جو ارادہ ہے وہ معنی الگ ہے، اور زلیخا نے جو ہمت جو ارادہ کیا ہے وہ معنی الگ ہے۔ لفظ تو ایک ہے، معنی دو ہیں، دونوں کے مطلب الگ الگ ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت سے اس قسم کے الفاظ آئے ہیں، لیکن آپ کئی مرتبہ یہ سن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، 5-6 جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَمَكَرُوا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ مکر کہتے ہیں کسی کے خلاف سازش کرنا، کسی کے خلاف خفیہ طریقے سے پلاننگ کرنا، اس کو نقصان پہنچانے کا۔ تو کفار نے، کافرین نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا۔ لفظ ایک ہے لیکن پہلا جو وَمَكَرُوا ہے یہ کافرین کی طرف ہے، اور اسی طرح وَمَكَرْنَا مَكْرًا ہے یہ اللہ کی طرف۔ اب دونوں معنی ایک ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو پلاننگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ارادہ کے تو وہ چیز ہو جاتی ہے نا۔ اللہ کو مستقل پلاننگ کرنے کی، تدبیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جملہ بتا رہا، ایک نہیں 5-6 جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا، اور پھر آگے فرمایا واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین مکر کرنے والے ہیں، بہترین خفیہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ تو اس سے ہر لغت کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، ڈکشنری معنی کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور ہر معنی ہر ایک کے لیے فٹ نہیں ہوتا۔ اب یہاں مکر کی نسبت بندے کی طرف، کافر کی طرف ہے تو اس کا معنی الگ ہے، مکر کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو اس کا معنی الگ ہے۔ اب کافرین نے خفیہ تدبیریں کی، سازشیں کی، اللہ نے بھی سازش کی، واللہ خیر الماکرین، ارے تم کیا سازش کرو گے، اللہ تو بہترین سازش کرنے والا ہے۔ یہ دونوں معنی الگ الگ ہیں، ایک معنی کر ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کافرین نبی کا مذاق کرتے ہیں، انما نحن مستہزئون، یہ منافقین ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو نبی سے اور مسلمانوں سے ہم مذاق کر رہے تھے۔ قرآن میں پہلے ہی صفحے میں
الف لام میم کے دوسرے صفحے میں جملہ موجود ہے، انما نحن مستہزئون، ارے ہم تم سے یوں ہی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ جواب دیتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، تھوڑی اللہ مذاق کرے گا۔ لفظ ایک ہے، معنی الگ الگ ہے۔ مستہزئون یستہزئ، دونوں کا مادہ ایک، دونوں کے جملہ ایک، دونوں کا لفظ ایک، لیکن معنی الگ الگ ہے۔ اب پہلا جو مستہزئون ہے اس کی نسبت منافقین کی طرف، بندوں کی طرف، اس کا معنی اور ہے، اور اسی طرح اللہ یستہزئ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو اس کا معنی الگ ہے۔ دونوں معنی ایک نہیں ہو سکتا۔ یہ دو مثال ہو گئی۔ تیسری مثال، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب کے آخر کی آیت سے 22ویں پارے میں مشہور آیت، ترجمہ کیا؟ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اب یہاں تین چیزیں ہیں، ایک اللہ کا درود بھیجنا نبی پر، دوسرا فرشتوں کا درود بھیجنا نبی پر، تیسرا ایمان والوں کا درود بھیجنا نبی پر۔ تینوں کے معنی الگ الگ ہیں، تینوں کے مطلب الگ الگ ہیں، جملہ ایک ہے، لفظ ایک ہے۔ یصلون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ اب اللہ درود بھیجنے کا کیا معنی؟ فرشتوں کا درود بھیجنے کا کیا معنی؟ ایمان والوں کا درود بھیجنے کے کیا معنی؟ الگ الگ معنی ہے۔ اب یہ درود کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو ایک اور معنی پیدا ہوتا ہے، یہ درود کی نسبت فرشتوں کی طرف ہے تو ایک اور معنی پیدا ہوتا ہے، دوسرا معنی پیدا ہوتا ہے، یہ درود کی نسبت ایمان والوں کی طرف ہے تو تیسرا معنی پیدا ہوتا ہے۔ جملہ ایک، لفظ ایک، معنی تین الگ الگ ہو گئے۔ تین مثالیں ہو گئی، چوتھی مثال تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، فرشتوں نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، علماء نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے۔ اب گواہی دینا، شہید اللہ، اللہ گواہی دے رہا ہے، والملائکۃ، فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، واولو العلم، علماء بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اب گواہی دینا ایک لفظ ہے لیکن اس کی نسبت تین کی طرف، ایک کی نسبت اللہ کی طرف ہے، دوسری نسبت فرشتوں کی طرف ہے، تیسری نسبت علماء کی طرف۔ تینوں معنی ایک نہیں ہوتے۔ اللہ گواہی دے رہے ہیں تو اس کا معنی مطلب الگ ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں تو اس کا معنی مطلب الگ ہے، اور علماء گواہی دیتے ہیں تو اس کا معنی مطلب الگ ہے۔ تو اب معنی الگ الگ ہو گئے۔ ابھی تین چار مثالیں اور بھی ڈھونڈیں گے تو اور بھی مثال قرآن میں مل جائیں گے۔ تو اب یہاں اب بات سمجھیں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ایک طرف ایک عورت ہے جس نے ارادہ کیا، دوسری طرف نبی ہے اس نے بھی ارادہ کیا۔ نبی کا ارادہ کا معنی الگ ہے اور اس عورت کے ارادے کے معنی الگ ہیں۔ اس کے عورت کے ارادے میں بدنیتی ہے اور نبی کے ارادے میں بدنیتی نہیں ہے، ان کی نیت صحیح ہے۔ فرق ہو گیا نا۔ اب دونوں معنی کیسے آپ ملا دیں گے؟ خدا نہ کرے اگر دونوں کا معنی ایک رہیں گے تو پھر ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ نعوذ باللہ، نبی بھی گناہ کا ارادہ کرے گا، وہ بھی گناہ زنا کا ارادہ کرے گا۔ چھوٹے گناہ سے اللہ نبی کی حفاظت فرماتے ہیں تو زنا تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے نبی سے؟ اسے میں آپ کو اچھی طرح سمجھا رہا ہوں۔ یہاں بہت سے لوگوں نے غلط ترجمے کیے ہیں اور گمراہ ہوئے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ضرور آزر السبیلا، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ ہوئے۔
تو یہی ہے کہ وہ عربی لغت سے واقف نہیں ہیں، عربی نہیں جانتے، بس چند کتابیں دیکھ لیتے ہیں اور تفسیر کرتے ہیں، ترجمہ کر دیتے ہیں، اب پتہ ہی نہیں ہم کا کیا معنی، ہم کا معنی ارادہ کر لیا، تو زلیخا نے بھی ارادہ کر لیا، یوسف نے بھی ارادہ کر لیا علیہ السلام، نعوذ باللہ۔ ارادوں میں فرق ہے نا، تو اس لیے یہاں بہت سنبھل کے ترجمہ کرنا پڑتا ہے، اور تفسیر تو بہت سنبھل کے کرنا پڑتا ہے، کئی تفاسیر دیکھنے کے بعد پھر اس کی حقیقت پر، اس کی گہرائی تک جانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے نبی کا جو ارادہ ہے وہ ارادہ مطلب نہیں ہے۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے، جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ارادے پر اسے ایک اجر ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ جب نیکی کرتا ہے، عملی طور پر نیکی کرتا ہے، اسے 10 گنا سے زیادہ 700 گنے تک اللہ عطا فرماتے، 10 سے لے کر 700 تک۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، نیکی کا ارادہ کیا تو ایک نیکی، اور پھر نیکی عملاً کر لیا تو آپ کو 10 نیکی مل گئے۔ مثلاً آپ نے ارادہ کیا فجر کو اٹھتے ہی کہ آج فجر کی نماز کے بعد مجھے تفسیر جانا ہے امین آباد میں، ارادہ کر لیا تو آپ کو ایک نیکی مل گئی۔ پھر فجر نماز کے بعد پھر آپ نکل کے مسجد آ گئے اور تفسیر میں شریک ہو گئے تو آپ کو 10 گنا سے زیادہ 700 گنے تک اور آگے بھی ثواب نیکی مل سکتا ہے۔ لیکن جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، فرشتے کو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے نیکی مت لکھو۔ جب یہاں 2 حدیث ہیں، ایک حدیث میں یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، جب عملی طور پر جب بندہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر اسے نیکی وہ گناہ کا اجر لکھتے ہیں۔ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کا ارادہ ہوا لیکن اللہ کے ڈر سے، خوف سے اس نے گناہ کے ارادے کو ترک کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کئی گناہ ثواب لکھتے ہیں اور اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو گناہوں سے روکتا ہے، جنتان، اس کے 2 جنت ہیں۔ تو گناہ کا ارادہ کر کے، ارادہ تو ہو رہا ہے لیکن اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، خوف الہی، خشیت الہی کی وجہ سے گناہوں کے ارادے کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنی نیکیاں اجر عطا فرماتے ہیں، اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ عام بندے کے لیے، نبی کا معاملہ تو بہت بڑا ہے، تو اس لیے یہاں یہ معنی الگ الگ ہے۔ تیسری بات یہ ہے، ہمت بھی و ہم بہا، اچھی طرح ایک بات سمجھ لیں، تو اگر دونوں کی نیت نعوذ باللہ ایک ہوتی تو اللہ دونوں کو ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، وَلَقَدْ هَمَّا بِهِ۔ اس سے اب عربی گرامر اگر آپ جانیں گے تو میں اس کا ترجمہ سمجھا، آپ تو عربی گرامر شاید نہیں جانتے۔ تثنیہ کا صیغہ ہما، ان دونوں نے ارادہ کیا، مطلب یہ ہے دونوں نے مل کر گناہ کا ارادہ کیا۔ اگر دونوں نے گناہ کا ارادہ کیا ہوتا تو جملہ یوں ہوتا وَلَقَدْ هَمَّا بِهِ، لیکن اللہ نے بتا دیا میرا یوسف بالکل پاک ہے، میرا نبی بالکل پاک ہے، تو اسے الگ الگ لفظ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، تو اس کا ارادہ، اس کی نیت غلط ہے زلیخا کی، یہاں جو یہ نیت بالکل صحیح ہے۔ ارادہ تو ہوا، دل میں وسوسے تو آئیں لیکن دل سے بات نکال دے اللہ کے خوف سے۔ تو اسے دونوں کی نیت ایک ہوتی تو الگ الگ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا میں یہ کہوں کہ آج تفسیر میں پہلے یہ بھائی آئے، پھر اس کے بعد یہ بھائی آئے، پھر اس کے بعد یہ بھائی آئے، پھر اس کے بعد آئے، الگ الگ آئے تو الگ الگ بولنا پڑتا ہے نا۔
اگر سب مل کر آئے تو میں کہوں گا کہ ایک جماعت سب مل کر تفسیر کو آئے، الگ الگ بولنے کی ضرورت نہیں۔ تو اگر پہلے افضل بھائی آئے پھر جمیل بھائی آئے تو میں نے کہا کہ پہلے افضل بھائی آئے پھر جمیل بھائی آئے۔ اگر دونوں ایک ساتھ مل کر آئے تو میں کہتا کہ افضل اور جمیل بھائی دونوں مل کر آئے، ایک جمعے میں بات ختم ہو گئی۔ تو اس لیے اگر دونوں کی نیت ایک ہوتی تو اللہ دونوں کو ملا کر کہتا کہ وَلَقَدْ هَمَّا بِهِ، لیکن دونوں کی نیتیں الگ الگ ہیں۔ اس کی نیت میں فتور ہے، ان کی نیت صحیح ہے۔ اس کی نیت میں کذب ہے، ان کی نیت میں صدق ہے، سچائی ہے۔ تو اس سے الگ الگ ذکر فرمایا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ تو اس لیے یہاں معنی بہت ہی محتاط بن کر ترجمہ تفسیر کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہر کس و ناکس اس طرح تفسیر نہیں کر سکتے، اس کے لیے گرامر کی، عربی لغت کی، اس کی گہرائی تک جاننا پڑتا ہے۔ تو یہ علماء ہی سے جانتے ہیں اس کے معنی مطلب کیا ہوتا ہے۔ تب دیکھیے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور تحقیق ہے زلیخا نے پکا ارادہ کر لیا، وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف کے دل میں وسوسہ آیا۔ یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، لفظ ایک ہے، دونوں کا ترجمہ الگ الگ ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، تحقیق کے زلیخا نے پکا ارادہ کیا، عزم مصمم کیا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا گناہ کا۔ یہ ترجمہ الگ الگ ہے۔ لولا ان رأى برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کے دلیل کو نہ دیکھتے۔ تو رب کی دلیل کیا ہے؟ اس پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں زلیخا کے سامنے اور وہ دعوت دے رہی ہے، وسوسے حضرت یوسف کے دل میں آ رہے ہیں، تو اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ ان کو دکھایا، شبیہ چہرہ دکھایا، اپنے باپ کا چہرہ نظر آ گیا۔ کہتے ہیں یہ روایت میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ نظر آیا، حضرت یعقوب اپنی انگلی کو دانت میں دبو رہے ہیں، یعنی اے یوسف تم کیا کر رہے ہو؟ حیرانی کے ساتھ کہاں پہنچ گئے، کہاں کیا ہے؟ یہ حیرانی کے ساتھ باپ کا چہرہ نظر آیا تو حضرت یوسف وہاں سے بھاگے ہیں۔ یہ دلیل ہے، اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کا، حضرت اکرمہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت یوسف کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ نظر آیا، حضرت یعقوب نے اپنی نبوت کے ہاتھ سے بیٹے کے سینے پہ ایک ہاتھ مارا، اس طرح مارا، یہاں ہاتھ مارا جہاں دل ہوتا ہے، جہاں وسوسے آتے ہیں، تو اس طرح جو ہاتھ مارا تو وسوسہ نکل گیا، حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے ہیں۔ یہ ہے اپنے رب کی دلیل۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے تو آگے اللہ خود فرماتے ہیں، تو عصمت نبی کا مسئلہ ہے، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم پھیر دیتے ہیں اس سے برائی کو اور بے حیائی کو۔ سوء اور فحشاء یہ سب بے حیائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو زنا اور بدکاری یا زنا اور بدکاری کی طرف لے جانے والے اعمال۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اے ایمان والو بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو فواحش، فاحشہ، انہو کان فاحشہ، ولا تقربوا الزنا انہو کان فاحشہ وساء سبیلا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ ولا تفعلوا الزنا نہیں کہا، زنا کا کام مت کرو یہ نہیں کہا، ولا تفعلوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ ولا تقربوا الزنا انہو کان فاحشہ، وہ بہت بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اور جب راستے میں آدمی ارادہ کر کے چلتا ہے نا تو شیاطین کی ایک جماعت اسے گناہوں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سوء اور فحشاء، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت یوسف سے سوء اور فحشاء کو پھیر دیا، دور کر دیا ہم نے۔ کیوں؟ انہو من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے ہیں۔ مخلصین، منتخب بندے، چنے ہوئے بندے جو نبی ہیں، تو نبی جتنے نبی ہیں وہ سب منتخب ہیں، جن کا انتخاب ہوا ہے۔
سلیکشن کیا گیا، تو اللہ نے ان نبیوں کا اللہ نے سلیکشن کیا، انتخاب کیا ہے۔ تو اللہ اگر برا ارادہ ہوتا نعوذ باللہ حضرت یوسف کے دل میں، تو پھر یہ جملہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے نیک بندے تھے، اسی ہم نے ان کی حفاظت کی اور اللہ نے ان کی حفاظت میں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر اللہ دلیل دے رہا ہے، یہ پاک دامن ہے۔ ایسے موقع پر یہاں عین گناہ کے موقع پر پھنس گئے، چاروں طرف سے دروازے بند ہیں اور سامنے زلیخا اپنے حسن و جمال اپنی جوانی کے ساتھ دعوت دے رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے۔